نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم علی صلواتهم یحافظون صدق اللہ العظیم بلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، آج میں نے خطبے کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ سورہ مومن کی آیت کریمہ جس میں اللہ نے سورہ مومن کس طرح سے ہونا چاہیے اس کی تفسیر بیان کی، اس کی ذکر فرمایا ہے۔ اس طرح سے آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے اور مومن وہ ہوتا ہے جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی نگہبانی کرتا ہے۔ نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کی نگہبانی کرنا، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ فرائض، واجب، سنت، مستحب جو نماز کے اندر ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا نام ہی نماز کی نگہبانی کرنا ہے اور نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح سے نماز ہر خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جس سے اللہ نماز پڑھنے والے سے راضی ہو جائے اور نماز پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح طریقے سے نماز پڑھی، حشر کے میدان میں جس کی نماز صحیح اترے گی اس کے تمام اعمال صحیح اتریں گے۔ اس طرح سے نماز صحیح پڑھنے کی کوشش کرو، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو آج ہم نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے اس طریقہ، فرائض، سنت اور مستحب آپ کے سامنے بتانے والے ہیں، تو امید ہے کہ آپ غور سے سنیں۔ نماز میں 7 فرائض ہے۔ پہلا فرائض ہے تکبیر و تحریمہ، دوسرا فرائض ہے قیام، تیسرا فرائض ہے قرات، چوتھا فرائض ہے رکوع، پانچواں فرائض ہے سجدہ، چھٹا فرائض ہے قاعدہ آخرہ، ساتواں فرائض ہے سلام پھیرنا۔ اس طرح سے فرائض ہے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ارادہ کرے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو رہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس بات کا خیال رکھے اور نماز سستی کے ساتھ نہیں، نہ کچھ اعمال کرنے میں، نہ کچھ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرے، نہ سستی کرے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو آئیے سب سے پہلے نماز کی فرائض تکبیر و تحریمہ ہے۔ تکبیر و تحریمہ اس کو کہتے ہیں جب انسان نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک لاتا ہے اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کے لو کو لگاتا ہے، اسی کو تکبیر و تحریمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناپ کے نیچے باندھتا ہے، الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھتا ہے اور انگوٹھا اوپر رکھتا ہے، آخری انگلی نیچے رکھتا ہے، اور جس طرح سے کلائی، الٹے ہاتھ کی کلائی یہ دونوں انگوٹھے اور انگلی سے پکڑتا ہے اور 3 انگلیاں اس کے اوپر رکھتا ہے، اسی طرح سے ناپ کے نیچے باندھتا ہے، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اس کے بعد ثنا اور سورہ فاتحہ اور جو بھی کوئی سورت یاد ہو اس کو پڑھتے، اس کو قرات کہتے ہیں۔ قیام کی حالت میں اس طرح سے کھڑے ہو کہ دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگلیوں کا یا 3 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو اور اس سے کم بھی فاصلہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد قیام کے حالت میں نہ ادھر ادھر ہلے بلکہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہونا، جس طرح سے کھمبا کوئی طرح سے ہلچل نہیں کرتا، اس طرح سے ہمیں بھی کھمبے کی طرح ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور قیام کی حالت میں ہماری نگاہ
سجدے کی جگہ پہ ہونا چاہیے، سجدہ کی جگہ پہ ہماری نگاہ ہونا چاہیے، اور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم ایک دن اسی زمین میں دفن ہونے والے ہیں، اس خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح سے قیام میں نہ کسی قسم کی کھجلی کر، قیام میں نہیں بلکہ جتنے ارکان ہیں، جتنے فرائض ہیں، ہر فرائض میں کسی طرح سے کوئی بھی قسم کی کھجلی نہ کرے، نہ ادھر ادھر ہو جائے، نہ ناک اور کان میں انگلی ڈالے، نہ سر میں ہو جائے، نہ ادھر ادھر ہو جائے، بلکہ اطمینان سکون کے ساتھ نماز ادا کرے، بلا وضو نہ ہو جائے، کیونکہ یہ سب سے شیطان کی خصلت ہے، اور اس سے بچے۔ اسی سے بچنے کا نام، صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کا نام خضوع اور خشوع کہتے ہیں، جس سے اللہ کے خوشنودگی حاصل ہوتی ہے، اور یہی نماز ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اس کا خیال رکھیں۔ اس طرح سے قیام کرنے کے بعد رکوع میں چلے جائے، رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھے، انگوٹھا سائڈ میں رکھے اور آخری انگلی بھی سائڈ میں رکھے، اور 3 انگلیاں گھٹنے کے اوپر رکھے۔ اس طرح سے گھٹنے پر رکھ کر رکوع کے درمیان اپنی پشت بالکل صحیح رکھے، پیٹھ صحیح رکھے، درمیان میں رکھے، اور کہا جاتا ہے کہ جب پانی کا بھرا ہوا گلاس اگر پشت پہ پیٹھ پہ رکھے تو ایک بوند بھی پانی کا نہ گرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں رکوع کرنا چاہیے، اور رکوع میں ہماری نگاہ بالکل پیروں کی طرف ہونا چاہیے، پیروں کی انگلیوں کی طرف ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی جان نکلتی ہے تو پیروں کے انگلی کی طرف سے نکلتی ہے۔ اس طرح سے ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور اپنی نگاہ رکوع میں پیروں کی انگلیوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اس طرح سے رکوع کیا، اس کے بعد سجدے میں جب اب جاؤ گے، سجدہ نماز کا اہم رکن ہے، اور سجدہ سب سے بہترین اللہ کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سجدے میں جانے سے پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیکے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکائے، اس کے بعد پیشانی زمین پہ ٹیکائے، اس کے بعد ناک زمین پہ ٹیکائے، اور دونوں ہاتھوں کو بالکل کان کے لو کے پاس رکھے۔ دونوں ہاتھوں کا جو انگوٹھا ہے وہ بالکل کان کے لو کے نیچے ہونا چاہیے، اور سجدے کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کے کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونا چاہیے، زمین سے الگ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے کوہنیوں کو زمین پہ بچھاتے ہیں اور زمین پہ ٹیکاتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کے کوہنیاں زمین کے کچھ فاصلے سے اٹھی ہونا چاہیے۔ اس طرح سے، اور پیر سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کو کھڑا رکھنا چاہیے، اور انگلیاں موڑنا چاہیے تاکہ انگلیاں کا رخ کعبے کی طرف ہو۔ دونوں پیروں کی انگلیاں کو موڑے اور ان کو کعبے کی طرف کر۔ اس طرح سے سجدے کی حالت میں نہ پیروں کو ہلائے، نہ زمین سے پیروں کو اٹھائے، اس بات کا خیال رکھے۔ اور سجدے کی حالت میں ہماری نگاہ ناک کی طرف ہونا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ قبر میں تمام بدن سب سے پہلے ناک کو قبر کی مٹی کھائے گی، اور ناک سب سے پہلے خراب ہوتی ہے، اور قبر کی مٹی سب سے پہلے ناک کو کھاتی ہے، ناک کو کھانا شروع کرتی ہے۔ اس طرح سے پورے بدن کا ہمارا مٹی ہو جاتا ہے، اس کا خیال رکھے۔ تو اس طرح سے ناک سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ناک سے ابتدا ہوتی ہے قبر کی مٹی کھانا۔ اس طرح سے قبر کی مٹی ناک سے اپنی ابتدا شروع کرتی ہے۔ اس طرح سے سجدے سے اٹھنے کے بعد قاعدے میں بیٹھے، قاعدے میں بیٹھنے سے پہلے الٹا پیر زمین پہ بچھائے، سیدھا پیر کھڑا کرے اور اس کی انگلیاں موڑے تاکہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس طرح سے قاعدے میں بیٹھے، اور قاعدے میں اپنی نگاہ جانوں کی طرف ہونا چاہیے، دامن کی طرف ہونا چاہیے، اور خیال کرے کہ ہمارا دامن کہیں نیکی سے تو خالی نہیں ہے، اس کا خیال کرے۔ اس طرح سے اس کے بعد
سلام سے سیدھی طرف پھیرنا چاہیے تو سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہ سیدھے کندھے پہ چاہیے، اور دوسری طرف سلام پھیرتے وقت، الٹے طرف سلام پھیرتے وقت آپ کی نگاہ الٹے کندھے پہ چاہیے۔ اس طرح سے نماز پڑھے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز صحیح ہوگی، اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی طرح سے اگر نماز آپ ادا کریں گے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی، اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ قبر میں یہ نماز ہمارے لیے روشنی بنے گی اور ایک نور بنے گا، اس کا خیال رکھے تو یہ نماز ہمیں قبر سے بھی بچائے گی، حشر کے میدان میں بھی بچائے گی، اور یہ نماز ہمارے مغفرت کرے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی اور صحیح طریقے سے ارکان اور فرائض ادا کرنے کی مالک مولا توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو اس کو کمنٹ کرے، سبسکرائب کرے، لائک کرے، تاکہ آگے کا آنے والا ویڈیو آپ کے پاس جلد آ سکے، اور اگر پسند آ گیا تو دوسرے کو بھی آپ شیئر کریں، دوسرے کو آپ بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مولا ہم سب کی جائز تمنا، دلی تمنا پورے کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔